مولا علی کو بھی ایک اوتار کی صورت میں دیکھا جاتا ہے ہندو مت میں، آقا علیہ السلام کو بھی اوتار کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. کتنے ہی بڑے بڑے جیت پنڈت ہیں جو اس گرپ رکھتے ہیں اپنے مذہب کی کتب پہ، وہ تو بڑا کھل کے بول بھی لیتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سورہ طلاق کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ تفسیر بتا دوں جو مجھے آقا علیہ السلام نے بتائی ہے تو تمہارے عقیدے ہل جائیں گے. تو صاحب کہتے ہیں کہ ایسی کیا تفسیر ہے، کچھ تو بتائیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں، اور یہ بدھ مت یہ کہتی ہے کہ یہ جو بار بار آنے کا، اس کو سمسارا کہتے ہیں، جو ہندو مت میں پنرجنم ہے، کہ یہ سمسارا اور پنرجنم ایک پینفل ایکسرسائز ہے، اس سے مکتی لینی ہے. موجود ہیں شیخ اکبر ٹائٹل تھا شیخ ابن عربی کا، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فنا فی اللہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اپنے آپ کو ایسے دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ دوبارہ جاؤ تو میں دوبارہ جاؤں گا، جتنی دعا کہیں گے میں آتا جاؤں گا. یہ علی کا واپس آنا، 8 اماموں کا واپس آنا، اور نہ صرف ان کا واپس آنا، فرعون کا واپس آنا، نمرود کا واپس آنا، یزید کا واپس آنا، اور حق کی فتح ہونا اور باطل کو قتل کرنا، یہ ان کے بھی کانسیپٹس ہیں. گریک میتھولوجی کہتی ہے 8 دفعہ کوئی سائیکل ہوتا ہے. یہ جو جنگ کا اور پریکٹیکل شہادت کا کانسیپٹ ہے، یہ اہل تصوف کا خاصا ہے. ہم نے جو خانقاہ کلچر دیکھا، یہ تو ڈھونگ ڈرامہ کلچر دیکھا نا. اصلی جو خانقاہ کلچر تھا، وہ خانقاہ کہتے ہی اس کو تھے جہاں سے تحصیل علم ہوتا تھا. اور ہندوازم اتنا پرانا مذہب ہے کہ کہیں گمان یہ گزرتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ شاید یہ بھی کوئی ڈیوائن ریلیجن تھا. اس پہ میں تھوڑی ذکر کچھ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کی اسٹڈی یا آپ کا علم کیا بتاتا ہے. دیکھیں، میں تو اسٹوڈنٹ ہوں، باقاعدہ ہندو مت کا اور بدھ مت کا پڑھتا ہوں میں ان کتابوں کو، اور ان سے بہت استفادہ کرتا ہوں. تو جتنا میرا مطالعہ ہے اور میری ادنا سی اس کے اوپر اگر کوئی رائے ہے تو وہ یہ کہ میں مانتا ہوں کہ ہندو مت ایک ہمارے ہی اسلام کے مطابق ایک ڈیوائن مذہب تھا، اور ان کے جو ڈیوائن بینگز جو جن کا ذکر ہوتا ہے وہ واقعتاً کسی نہ کسی حوالے سے انبیاء علیہ السلام کی ڈیفینیشن پہ اترتی نظر آتی ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں کوئی امت بغیر نبی کے اٹھا ہی نہیں سکتا، اٹھاتا ہی نہیں ہوں. تو ہر امت پہ ایک نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجنا ہے. پھر سورہ الانبیاء میں اور سورہ صاد میں 2 جگہ ذکر ہے ذوالکفل کا. ذوالکفل کو ہمارے بر صغیر کے ایک محقق گزرے ہیں، مناظر احسن گیلانی صاحب. یہ بڑے خاص محقق ہیں، ان کا بڑا علمی کنٹریبیوشن ہے ہماری مذہبی فکر میں. یہ کہتے ہیں کہ ذوالکفل جو ہے وہ سدھارتھا گوتما ہے، جو قرآن پاک میں نبی کی ڈیفینیشن میں جن کا ذکر ہے. اور سدھارتھا گوتما وہ ہیں جو ہندو گھر میں ہندو پیدا ہوتے ہیں اور بڑے کیا کہتے ہیں ایلیٹ کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، واریر بھی ہیں، ٹریننگ لی بھی انہوں نے، بیٹل کی بھی. اور اچانک سے وہ ساری چیزیں ترک کر کے کسی ایک رستے پہ چلتے ہیں، اور وہاں سے بدھ مت کی بنیاد اسٹیبلش ہوتی ہے، جو ہندو مت کا ہی ایک آف شوٹ ہے، پورشن. جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنی بڑی ہستیوں کا ذکر ہے، جیسے برہمان کا ذکر ہے جو، جی میں سمجھتا ہوں وہ برحمان ہے. میں ذاتی طور پہ اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو رحمان ہے وہی ہندو مت میں برحمان ہے. ہم بسم اللہ کہتے ہیں، بے کا ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ود کے ساتھ، تو برحمان کا مطلب ہے رحمان کے ساتھ میرے اندازے میں عربی میں. تو جو برحمان ہندو مت میں ہے، میں کیونکہ ہندو مت کی ہسٹری اگر آپ پڑھیں تو جو رامائن اٹ سیلف ہے، جو ہندو مت میں ان کے رام بھگوان کی کوٹیشنز ہیں، احادیث ہیں، ان کے بھگوان کی میرے اندازے میں اسلام کے کسی نہ کسی حوالے سے، وہ بھی کوئی مجھے تو بائی ڈسکرپشن کوئی نبی دکھائی دیتے ہیں. وہ 7000 BC کی گفتگو ہے، 7000 بفور یس اینشنٹ ٹائمز. 5000 BC میں تو ریکارڈ ہو چکی ہے کسی نہ کسی حوالے سے. پھر یہ جو وید ہیں، یہ جو گیتا ہے، یہ بھی ہزاروں سال پہلے کی کتابیں. اب ہزاروں سالوں میں کیسے کیسے مذہب اپنا ایک بدلتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کی تفسیر آقا علیہ السلام نے خود سے احادیث میں رقم کر دی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ، اب وہ تفسیر میں کہہ رہے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ میری امت بھی ایسا ہی کرے گی جیسے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے کتاب، قرآن کا ذکر ہو رہا ہے، کتاب کے متوازی کتب تحریر کی، اور پھر ان کو ایک مذہب کی صورت میں لوگوں تک اس طرح سے پہنچایا کہ لوگ اصلی کتاب سے دور ہو گئے.
اور آقا علیہ السلام کہہ رہے ہیں تفسیر میں مجھے ڈر ہے میری امت بھی یہی کرے گی، اور ہم کر رہے ہیں. ہم نے لیکن اس میں بھی دریاب بھائی کتنی بڑی ہماری اتنی خوش قسمتیوں میں سے ایک خوش قسمتی یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. قرآن سے اگر آپ کو کسی قسم کا کسی کا اختلاف، کسی مکتبہ فکر کا اختلاف دکھائی دیتا ہے تو اس مکتبہ فکر کے خوبصورت ترین اختلاف کا خوبصورت ترین جواب قرآن میں موجود ہے. آپ کو کسی اور کتاب کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس آیت کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ قرآن اپنی حفاظت کا ذمہ خود لیتا ہے. تبدیلی حفاظت سے مراد نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا قرآن کی تبدیلی. دیکھیں میں آپ کو اب چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، آج آپ کی پوڈ کاسٹ بڑی کنٹروورشل ہو جائے گی. قرآن پاک کی ترتیب جو ہے نا وہ بھی ہمیں ہسٹری کی کتابوں سے مل جاتی ہے، اور وہ ہسٹری کون سی ہے؟ احادیث کی کتابیں، سیاہ ستہ ہے جو اہل سنت کی، اور اصول کافی ہیں، بہار الانوار ہیں، اور دیگر اور کتب ہیں اہل تشیع کی. اس میں قرآن کی ترتیب، قرآن کے مرتب ہونے کا پروسیس مینشنڈ ہے. جب آقا علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حفاظ قتل ہو گئے ہیں. یہ جو جب منکرین زکوٰۃ کا جو پورا تنازع تھا اس میں بڑے بڑے حفاظ قتل ہو گئے تھے، شہید ہو گئے. تو حضرت عمر نے کہا ان کو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کہ ہمیں اب قرآن کمپائل کرنا پڑے گا کیونکہ حفاظ قتل ہوتے جا رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن اپنی جو شیپ ہے اس میں سے حفاظ شہید ہو جائیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جو میرے نبی نے نہیں کیا. بڑا پرنسپل سٹینس ہے ان کا. پھر ان کو حضرت عمر نے کنونس کیا، گن کے دکھائے حفاظ جو قتل ہو رہے ہیں. تو اس وقت پھر حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے. اور دیکھیں انہوں نے اپنی زندگی میں پھر بھی وہ چھپنے نہیں دیا، کیونکہ وہ کہتے تھے میرے نبی نے نہیں چھپنے دیا، میں بھی نہیں چھپنے دیا. تو پہلی کاپی حضرت زید کو ڈیوٹی لگائی گئی کہ آپ اس کا مصحف تیار کریں. پیرل میں مولا علی اپنا مصحف تیار کر رہے تھے، عبداللہ ابن مسعود اپنا مصحف تیار کر رہے تھے، عبداللہ ابن عباس اپنا مصحف تیار کر رہے تھے. 4 مصحف تیار ہو چکے تھے، مسودے تیار ہو چکے تھے قرآن پاک کے 4. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، نہیں چھپا قرآن، کیونکہ وہ زیر بحث رہا کہ اس کی ترتیب کیسے رکھنی ہے، کون سی صورتیں رکھنی ہے، کون سی آیتیں رکھنی ہے، کون سی تفسیر رکھنی ہے. یہ بڑی خوبصورت ہیلتھی کانورسیشن ڈسکشن رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں قرآن کو فائنل شیپ جب دی گئی تو اس پہ اصحاب نے اعتراض بھی کیا ہے، یعنی ڈائلاگ کیا. مولا علی علیہ السلام کا قرآن مسودہ ایک طرف تھا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تو سڑکوں پہ نکل گئے تھے. انہوں نے باقاعدہ نا وہ پھٹے رکھ کے تو لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا کہ یہ میں اس قرآن کی کاپی کو مانتا ہی نہیں. یہ اختلاف ایگزسٹ کر رہا ہے. تو کیا اس وقت وہ آیت ایگزسٹ نہیں کرتی تھی کہ قرآن اپنی حفاظت کا ذمہ خود لیتا ہے؟ میں اور آپ تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. اس دور کے نبی کے ٹرینڈ لوگ آپس میں مباحثے میں ہیں کہ قرآن کو کس شیپ میں لانا ہے. تو کیا ان کو وہ آیت اس طرح سے تفسیر نہیں دے رہی تھی کہ حفاظت کا ذمہ قرآن خود لیتا ہے؟ اس لیے قرآن کی حفاظت کا ذمہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ جب جب انگلی اٹھے گی، قرآن کو جب بھی کوئی زیر گفتگو لے کے آئے گا یا اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھائے گا، قرآن اپنی حفاظت کا ذمہ جانتا ہے. بالکل صحیح ہے. کال کی اوتار کمپلیٹ کرنا تھا جی. اب ہندو مت میں جو کانسیپٹ ہے نا رام بھائی، ری انکارنیشن کا، اوتار کا، جس کو اوتار کہتے ہیں، جی، میں اس کو ماننے پہ مجبور ہوں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوتار ہونے کا قرآن آقا علیہ السلام نے ذکر کر دیا. مہدی علیہ السلام کے اوتار ہونے کا آقا علیہ السلام نے انڈورس کر دیا. اب ہمیں پڑھنا پڑے گا. مولا علی کو بھی ایک اوتار کی صورت میں دیکھا جاتا ہے ہندو مت میں، آقا علیہ السلام کو بھی اوتار کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. کتنے ہی بڑے بڑے جید پنڈت ہیں جو اس گرپ رکھتے ہیں اپنے مذہب کی کتب پہ، وہ تو بڑا کھل کے بول بھی دیتے ہیں. لیکن ایکسٹریمسٹ ان کا وہ بیہیویئر ہے تو وہ اس طرح سے شاید چیزیں سامنے آتی نہیں ہیں. نہیں آئیں بھی. دیکھیں اختلاف رائے تو ہر جگہ ہوتا ہے نا. مسلمان بھی کوئی بات بولتا ہے. اب مہدی علیہ السلام کے منکر بھی بڑے ہیں. یس، وہ کہتے ہیں قرآن میں لے کر ہی نہیں ہے. ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے منکر بیمان ایسے ہی دجال کے ایون یہ ساری افسانوی باتیں ہیں. جی، یہ بھی تو یہ اختلاف رائے اچھا ہے، آئے گا، ادھر بھی آتا ہے ادھر بھی آتا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے اسلام بھائی، جو میری ذاتی ادنا سی اوپینین ہے وہ یہ کہ قرآن کی کسی آیت سے کوئی تصور متصادم نہ ہو. واہ، بہت خوب. اگر قرآن کی کسی آیت سے کوئی تصور ڈائریکٹلی متصادم ہے تو اس کو ترک کرنا واجب ہے. اس لیے نہیں کہ وہ کوئی نعوذ باللہ غلط تصور ہے، اس لیے کہ وہ رسکی تصور ہے.
وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے, اور اس رسک پہ جانا ہی نہیں ہے. پورا ہندو مت, میں باقاعدہ آپ سے کہا کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, ہندو مت کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں یہود مت کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں بدھ مت کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں یہ مذاہب لازماً پڑھتا ہوں اور پڑھاتا بھی ہوں جہاں جہاں میری کوشش ہوتی ہے جب میں پڑھا. کوئی ریزیمبلنس آپ کو یہ اس پہ بھی ملی ہے جو ان کے جنم ہوتے ہیں؟ جی 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 ہے نا. جی جی جی. اب دیکھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے, تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سورۃ طلاق کی آخری آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ اگر میں تمہیں وہ تفسیر بتا دوں جو مجھے آقا علیہ السلام نے بتائی ہے تو تمہارے عقیدے ہل جائیں گے. تو اصحاب کہتے ہیں کہ ایسی کیا تفسیر ہے, کچھ تو بتائیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں, اور یہ بھی میں اگین مستدرک الحاکم اور مسند احمد کی حدیث بتا رہا ہوں, مستند حدیث. وہ کہتے ہیں کہ 7 زمین اور 7 آسمان اس آیت میں جس کا ذکر ہے, وہ جیسے 7 آسمان ہیں ویسے 7 زمینیں, اور ہر زمین پہ آدم علیہ السلام, اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, آقا علیہ السلام, لسٹ ہے پوری. کہتے ہیں وہ موجود ہیں. اب مجھے بتائیں, یعنی 7 جنم بھی, اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہم یہ سنتے آئے ہیں, آپ نے اس کا وہ بڑا شاندار طریقے سے جواب دیا کہ 7 جو ہے جی وہ 7 دنیایں چل رہی ہیں, اور آپ کے بھی جو ہے وہ 7 جو ہے وہ اسامہ, اور 7 جو ہے وہ. اچھا میرا یہاں پہ کانسیپٹ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, میرے شہید کو مردہ مت بولو, اس کو میں قبر میں بھی خوراک دیتا ہوں. واہ واہ واہ. تو مگر شہید زندہ ہے, مردہ نہیں ہے, زندہ ہے تو کہاں ہے بھائی؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے ایسی کوئی زون کی انٹری لینے کے قابل اپنے آپ کو کرنا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان سنت سیرت پہ اور اس طریقت پہ لے کے آئے گا جہاں سے وہ زون کی انٹری ملتی ہے, اور قرآن ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ زندہ ہے, اور وہ زون میں نکل جائے گا. وہ زون میں میں یہ سمجھتا ہوں. ہندو مت میں یہ ہے جو موکشا کا کانسیپٹ ہے کہ اچھا ہندو مت اور بدھ مت کی ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے. بدھ مت یہ کہتی ہے کہ یہ جو بار بار آنے کا, اس کو سمسارا کہتے ہیں, جو ہندو مت میں پنرجنم ہے, کہ یہ سمسارا اور پنرجنم ایک پینفل ایکسرسائز ہے, اس سے مکتی لینی ہے, اس سے آزادی لینی ہے. یہ ہندو مت اور بدھ مت میں کسی حد تک کامن, تھوڑی ڈیٹیلز ڈفرنٹ ہیں لیکن ابھی میکرو لیول پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. وہ موکشا کہتے ہیں یا نروانا کہتے ہیں کہ آپ نے ادھر سے آزادی لینی تاکہ آپ کو دوبارہ نہ بھیجا جائے. اہل تصوف کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فنا فی اللہ ہونا ہے, اور اگر پھر اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیں, قرآن کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون, فی ہی ورڈ یوز کیا ہے قرآن, فی ہی راجعون, کہ واپس اسی میں چلے جاتے ہیں. اب شیخ ابن عربی جن کو اپوز کرنے والے جہاں ہیں وہاں پہ ان کو شیخ اکبر کہنے والے بھی موجود ہیں. شیخ اکبر ٹائٹل تھا شیخ ابن عربی کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فنا فی اللہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اپنے آپ کو ایسے دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ دوبارہ جاؤ تو میں دوبارہ جاؤں گا, جتنی دفعہ کہیں گے میں آتا جاؤں گا. یہ ہے وہ کامنلٹیز جو ہندو مت, بدھ مت اور اسلام کے اہل تصوف میں, اور پھر اہل سنت کے جید صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے, اور پھر اہل تشیع کے رجت کا جو کانسیپٹ ہے, مولا علی کا واپس آنا, 8 اماموں کا واپس آنا, اور نہ صرف ان کا واپس آنا, فرعون کا واپس آنا, نمرود کا واپس آنا, تو یزید کا واپس آنا, اور حق کی فتح ہونا اور باطل کو قتل کرنا, یہ ان کے بھی کانسیپٹس ہیں. گریک میتھولوجی کہتی ہے 8 دفعہ کوئی سائیکل ہوتا ہے. تو یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں آپس میں متفق ہیں کسی نہ کسی ایسی زون کے جو ہمیں اس لیے بھی نہیں بتائی جاتی کہ کہیں مذہب بہت خلائی نہ ہو جائے, کہیں مذہب کو دنیا پریکٹیکلٹی سے شریعت سے دور ہو کے تفکر میں نہ پڑ جائے, تو وہ خانقاہوں کلچر دوبارہ نہ چلنا شروع ہو جائے. ہم پریکٹیکل کریں دین کو, اور واقعی شہادت کا اور ان چیزوں کا کانسیپٹ, جہاد کا کانسیپٹ لے کے آئیں. اور میں مزے کی بات بتاؤں, یہ اہل تصوف ہیں جنہوں نے یہ جنگ کا اور جہاد کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا. یہ جو رباط کا کانسیپٹ ہے نا, ڈیفینس کی ٹریننگ کا, جو ہم نے ہمارے دور میں تو ہوئی, آپ کیونکہ آپ کے دور میں نہیں, ہمارا لاسٹ سیشن تھا پاکستان میں NCC کا. جی سنا ہوا ہے. جی ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی. یہ کانسیپٹ رباط کا کانسیپٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا, باقاعدہ انفورس کیا گیا تھا اسٹیٹ کی طرف سے کہ ہر بچے نے ٹریننگ کرنی ہے بیٹل کی.
یہ رباط کا کانسیپٹ اہل تصوف کا کانسیپٹ ہے. یہ مولا علی نے کوفہ میں جب اپنا بسیرہ کیا تھا تو حسن بصری یہاں سے نکلے تھے اور بصرہ میں گئے تھے, انہوں نے رباط کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا تھا, جو بعد میں شیخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے انہوں نے 1700-1800 میں جہاں پہ رباط کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا, جس کی بیسس پہ ان کے نواسے شاہ اسماعیل شہید نے شہادت لی تھی جنگ میں بالا کوٹ میں. یہ جو جنگ کا اور پریکٹیکل شہادت کا کانسیپٹ ہے یہ اہل تصوف کا خاصہ ہے. ہم نے جو خانقاہ کلچر دیکھا یہ تو ڈھونگ ڈرامہ کلچر دیکھا نا. اصلی جو خانقاہ کلچر تھا وہ خانقاہ کہتے ہی اس کو تھے جہاں سے تحصیل علم ہوتا تھا. ایسی کوئی ریچول نہیں ہوتے تھے, پوجا پاٹ نہیں ہوتے تھے, تحصیل علم ہوتا تھا. وہاں کا اسکالر جا کے بڑے بڑے جید لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آرگیومنٹ کرتا تھا. پریکٹیکلٹی تھی. اور شاہ ولی اللہ سے بڑا صوفی کون ہے؟ سو دا پوائنٹ از, اب آتے ہیں غزوہ ہند پہ کہ اب ہمارے لیے یہ ساری باتیں خلائی اگر لگتی ہیں تو پریکٹیکل دیکھ لیں, جنگ شروع ہو گئی اور الحمدللہ کہ ہمارے جتنے باشعور لوگ ہیں اس جنگ کو ریکگنائز کر رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حق پہ کون ہے, ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, باطل کون ہے, اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں. غزوہ ہند کا ہی آغاز ہے یہ غزوہ ہند سے, میرے اندازے میں غزوہ ہند سے پہلے کا, یہ جو آرماگیڈن ہے اس کے فوراً بعد مہدی علیہ السلام آئیں گے. صحیح. یہ ہوگا یہ کہ اینڈ کس پہ ہوگا اس جنگ کا کہ ہم کانسٹنٹینوپل میں, قسطنطنیہ میں, یہ جس کو اب آپ استنبول کہتے ہیں, ادھر مسلمان اینڈ میں اپنا جھنڈا لہراتے ہوئے آئیں گے اور کلمہ حق بولیں گے. اس سے پہلے 1/3 آف مسلمس ول ریمین اونلی. 2 ارب اگر مسلمان ہیں تو 70 کروڑ مسلمان شہید ہو جائیں گے. تو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو جس طرف بات جا رہی ہے 70 کروڑ شہید ہو جائیں گے, 70 کروڑ بے گھر ہو جائیں گے, 70 کروڑ بچ جائیں گے جو اللہ کا نام لینے نام لیوا ہوں گے. وہ استنبول میں کلمہ حق اور اپنا پرچم لہراتے ہوئے آئیں گے. اس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور غزوہ ہند کی ابتدا ہے.